مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے مسلمان جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور جب کبھی اسرائیلی اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کرتے ہیں تو پوری امت میں غم و غصہ پھیل جاتا ہے۔ صہیونی فوج اور یہودی آبادکاروں کی ایک بڑی تعداد نے مسجد اقصی میں گھس کر مذہبی تعلیمات کی ادائیگی کی آڑ میں اشتعال انگیز حرکتیں کی، جس کے بعد قبلہ اول میں سخت کشیدگی اور غم و غصے کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کی بھاری نفری نے وحشیانہ انداز میں قبلہ اول میں گھس کر وہاں پر نمازیوں کو مارا پیٹا، جس کے نتیجے میں کئی نمازی بھی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے دھاووں کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیل کی عدالت نے باب رحمت کے مسلح میں فلسطینیوں کی نماز کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر دی۔ عرب ٹی وی کے مطابق نماز ظہر کے بعد اسرائیلی فوج کی بھاری تعداد مسجد اقصی کے باب رحمت میں داخل ہوئی اور وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر شدید تشدد کیا۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو باب رحمت میں نماز کی ادائیگی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں اور کہا کہ وہ باب رحمت کو بند کر دیں گے۔ باب رحمت مسلسل 16 سال بند رہا ہے اور اسے حال ہی میں فلسطینیوں نے زبردستی کھلوایا ہے، مگر صہیونی فوج اسے دوبارہ بند کرنا اور وہاں پر نماز کی ادائیگی پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ القدس میں محکمہ اوقاف کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصی میں گھس کر نماز پڑھتے ہوئے فلسطینیوں پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں میں سخت غم اور غصے کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا قبلہ اول پر دھاوا مسجد اقصی اور بالخصوص باب رحمت کو فلسطینیوں کے داخلے اور وہاں پر عبادت کی ادائیگی سے محروم کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسجد اقصی میں نمازیوں پر تشدد کا مرتکب ہو کر فلسطینیوں کے مذہبی آزادی پر حملہ آور ہے۔ القدس کے محکمہ اوقاف کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی پر صہیونی فورسز کا دھاوا ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ صہیونی فوج اس وقت مسجد میں داخل ہوئی جب وہاں پر فلسطینی نمازیوں کی تعداد کم رہ گئی تھی، اور اسرائیلی فوج کے دھاوے کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیل کی ایک عدالت نے باب رحمت میں فلسطینیوں کی نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ القدس کی فلسطینی اوقاف کونسل نے صہیونی عدالت کے اس فیصلے کو اشتعال انگیز اور مسلمانوں کے مذہبی امور میں مداخلت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد اقصی اردنی محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے اور اسرائیل کی کسی بھی عدالت کو اس پر کوئی فیصلہ مسلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ القدس اوقاف کونسل کے رکن نے عرب ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 1967 کو مشرقی بیت المقدس پر اسرائیلی فوج کے غاصبانہ تسلط کے بعد فلسطینی اور عرب قیادت کے درمیان ایک واضح فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم مسجد اقصی پر صہیونی ریاست کا غاصبانہ تسلط قبول نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی عقیدت اور وابستگی بلا شبہ اس عبادت گاہ کے ساتھ کوئی معمولی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ عبادت گاہ نہ یہودیوں سے چھینی تھی اور نہ ان کی پہلے سے کسی عبادت گاہ کو ڈھا کر اس پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ اس جگہ سے مسلمانوں کو دلی لگاؤ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ جو شخص بھی مسجد اقصی میں خالصتاً نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ یہاں اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر جائے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہوگی۔ صہیونی ریاست ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسجد اقصی کا تقدس پامال کر رہی ہے اور بیت المقدس کے تاریخی آثار کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ 2018 میں بھی اسرائیل کے مذہبی تہوار کی آڑ میں سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی تھی، اور 258 یہودیوں نے مسجد اقصی میں زبردستی گھس کر تلمودی تعلیمات کے مطابق اپنی مذہبی رسومات ادا کی تھیں، اور اس میں ایک اسرائیلی وزیر بھی شامل تھے۔ 257 اسلامی ریاستیں ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کے آگے بے بس ہیں۔ افسوس کہ موجودہ مسلم حکمران میں کوئی اس قابل نہیں
کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔